یہ جہاز جو خریدا گیا ہے کس اپنا ہیڈ سے لیا گیا, کس پرپز کے لیے لیا گیا؟ خریدا ہے بھائی, بالکل ٹھیک خریدا. ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اس پاکستان کی بات کریں گے جہاں ایک طرف غریب عوام کو کفایت جاری کرنے, ضروریات کو محدود کرنے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا درس دیا جاتا ہے, کیونکہ ارض پاک کا معاشی بحران سنگین ترین ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم پر یہ مسلط کردہ حکمراں طبقہ عوامی پیسے کو عیاشی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور نہایت بے رحمی سے اپنی ہر شاہی خواہش کو پوری کرتا ہے. ابھی اینڈ آف جون 2026 میں پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور وہاں جو تماشا لگا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جب اپوزیشن نے غریب عوام کے ٹیکسی سے پیسے سے خریدے گئے 11 ارب روپے کے شاہی ایئر کرافٹ پر سوال اٹھایا, جو شاید مریم نواز صاحبہ نے عوام کے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے خریدا تھا. تو وہاں پہ ان کی پروونشل منسٹر ہیں مریم اورنگزیب, انہوں نے بہت رونت اور بہت ہی تکبرانہ لہجے میں جواب دیا کہ جیسے وہ کچھ سلطنت کی ملکہ ہوتی ہیں. میڈم فرماتی ہیں کہ ہاں خریدا ہے بھائی جہاز. یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, تم لوگ اپنے ووٹوں کو تو سنبھال نہیں سکے, اب ہم سے جرأت کرتے ہو سوال کرنے کی. مریم اورنگزیب کا ایسا روڈ اینڈ ایزی رسپانس یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے, یہ اس چھینے ہوئے اقتدار کے تکبر کا ننگا ثبوت تھا جو تب پیدا ہوتا ہے جب حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں بلکہ فارم 47 کی پرچیوں سے بنتی ہے. جب آپ نے ملک میں حکومت بنانے کا پیٹرن ہی ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ اب عوام فارغ, کوئی ووٹ ڈالے نہ ڈالے جتوایا اسی کو جائے گا جس کو ہمارے ملک کا سپر مین چاہے گا, تو پھر عوام کی منت سماجت, ووٹ کے اصول کے لیے اس کے دروازے کو نوک کرنا, ان کو راضی رکھنا, یہ سب تو کانسیپٹ آپ نے مائنس کر دیا. اب تو ووٹ کی حیثیت صرف ایک شو پیس کی رہ گئی, تو پھر پبلک کو جواب دہ ہونے کا تو کیسے بنتا ہے؟ میں یہاں مریم اورنگزیب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے رحم دل ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. سوال کرنے والے اپوزیشن ممبر کو اٹھوایا نہیں گیا, اس کو مسنگ پرسن کی لسٹ میں نہیں ڈالا گیا, ورنہ اس ملک میں تو سچ بولنے والے کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے. اتنے بڑے احسان پر تو ہیٹس آف بنتا ہے مریم اورنگزیب کے لیے, اور اس سے ہماری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور اسی حوصلہ افزائی کو تھوڑا سا یوز کرتے ہوئے کچھ کھل کر بات کر لیتے ہیں. کچھ کڑوے حقائق ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہماری فیڈرل حکومت کا وہ جشن جو پوری قومی ایئر لائن PIA کو 135 ارب روپے کی بولی پر بیچ دینے پر منایا جا رہا تھا, جس میں سے صرف 10 ارب روپے حکومت کو فوری کیش کی صورت میں ملے. یعنی ایک طرف اس پوری قومی ایئر لائن کا یہ حال ہے, اور دوسری طرف اس شریف خاندان کی پنجاب حکومت صرف اپنی لاڈلی, اپنی چہیتی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شاہی پروٹوکول کے لیے 11.7 ارب روپے یعنی کہ یہ تقریباً $42 ملین بنتے ہیں, ان کو اڑا کے رکھ دیا صرف مریم نواز کی خوشی کے لیے. ایک لگژریس گلف سٹریم ایئر کرافٹ خرید کر ان کی جھولی میں ڈال دیا. ویسے اس لگژری جیٹ کا خریدنے کا کیا مقصد تھا اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا. اس سے عوام کی کیا خدمت ہو رہی ہے, کتنی غربت کم ہوگی, کون سی دکھی انسانیت کی خدمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کچھ اس کا واضح جواب نہیں ہے. مریم نواز جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور غریب صوبے کی CM بنایا گیا تھا, ان کے اس اقدام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے لیے عوامی ریلیف سے زیادہ اپنی VVVIP ٹرانسپورٹیشن زیادہ اہم ہے. اور یہ سٹانس کب لیا گیا؟ جب پبلک نے سوشل میڈیا پر اس عیاشی کے اوپر سوال اٹھائے اور شدید کرٹیسائز کیا گیا. اس کے بعد ہماری انفارمیشن منسٹری حرکت میں آتی ہے اور عوام کو یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ یہ جہاز دراصل پنجاب ایئر لائنز کے لیے خریدا گیا ہے, جو سیلاب یا کسی آفت کے وقت امدادی سامان کی سپلائی کے لیے استعمال ہوگا. بھی کچھ خدا کا خوف کریں, دنیا کا کون سا ملک ہے مجھے بتائیں جو 18 سیٹوں والا لگژریس پرائیویٹ لگژری ایئر کرافٹ کو مال گاڑی کے طور پر استعمال کرے, یعنی کہ امدادی سامان ادھر ادھر لے جانے کے لیے استعمال ہو. وہ عوام کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں آپ. اور حتی پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے کر دی, جو خود کو تو بہت ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں اور لٹرلی پبلک کو تو کوئی اِل انفارم جانور سمجھتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں موصوف فرماتے ہیں کہ امریکہ کا صدر بھی تو 3 جہازوں میں سفر کرتا ہے. اور بھائی کچھ عقل کو ہاتھ مارو, امریکن صدر دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اور سپر پاور چلا رہا ہے, اس کو گلوبل سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اور کہاں مریم نواز صاحبہ نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ پنجاب کے ڈسٹرکٹس اور بیکورڈ ایریاز میں چک 42 چک 47, وہاں اب ملکہ اہلیہ اپنی لگژری پلین میں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. اور نیچے کیا ہو رہا ہوگا؟ نیچے عام آدمی اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی, موٹر سائیکل, سنگ جیپ, کھوتا گاڑی, اس پہ وہ دھکے کھا رہا ہوگا اور اوپر دیکھ رہا ہوگا کہ وہاں سبدی ماں کو اڑانے کے لیے 11 ارب روپے کا شاہی طیارہ خرید کر ان کو نوازا گیا ہے. معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی اس ڈکیتی کو جائز ثابت مت کریں. کیا یہی آپ کی جمہوریت ہے اور وہ ووٹ ہے جس کو آپ عزت دینے کا راہ گلاتے تھے؟
लेकिन असल दुख की बात इन हुक्मरानों पर नहीं है। ये हुक्मरान तो 40 साल से ऐसे ही हैं, टेस्टेड हुक्मरान है, इन्होंने यही करना है, इनको अगले 200 साल भी हुकूमत दे दे इन्होंने यही करना है, ये सीधे होने वाले नहीं है। दुख की बात उन लोगों पर आती है जो कभी हमारे दिल पे राज करते थे, जिन पर हम अपनी जान न्यौछावर कर देने को एक ऑनर समझते थे। आज मैं रावलपिंडी के उस माइंडसेट को पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ चुके हैं या नहीं। आपका ये जो फॉर्म 47 का न्यू एक्सपेरिमेंट था, उसने अर्ज़े पाक का वो हशर किया है कि इसको संभालने के लिए या अंडू करने के लिए कोई अल्लाह का खास करम हुई हो तो ठीक होगा, वरना दूर दूर तक इस मुल्क के लिए कोई सिंसियर और लॉयल अप्रोच दिखाई नहीं देती। आप जिन नमूनों को जबरदस्ती तराश कर अवामी मैंडेट चोरी कर कर इक़्तिदार की सीट पर उनको बैठाया है, वो अवाम के सामने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जवाबदेह होते हैं। उनको तो अल्लाह का भी खौफ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें आप कि अल्टीमेटली निज़ाम अल्लाह ने ही चलाना होता है। आपने जिस बेलगाम घोड़े को इक़्तिदार पे बैठाया है, उसकी बेलगामी के असरात अब सिर्फ गरीब पब्लिक पर नहीं पड़ रहे, बल्कि मुल्क की साख, उसकी मेशत और खुद आपके अपने बनाए हुए इस पूरे सिस्टम पर पड़ेंगे, जिसे आप अपनी माइक्रो मैनेजमेंट से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, ये तारीख गवाह है कि बेलगाम घोड़े का अंजाम हमेशा यही होता है कि वो आखिर में अपने सवार को भी उठाकर इतनी जोर से पटकता है कि ना फिर घोड़ा रहता है और ना सवार। आज असेंबलीज और पार्लियामेंट्स के पावर बेंचेस में बैठकर इक़्तिदार का मजा लूटने वाले ये शाही ज़हनियत के कमज़रफ़ लोग खुद को किसी के आगे जवाबदेह समझते ही नहीं है। अल्लाह के खौफ से तो ये बहुत पहले के आ रही हैं। यही वजह है कि ये अपने नाक़दीन को अदालत और हत्ता के इज्जत के काले कवानीन और फैशिज़्म से डराते हैं। इनकी बादशाहत की लाइफलाइन यही है कि कौम हमेशा डरी रहे, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहे, क्योंकि जिस दिन अवाम ने डरना छोड़ दिया, इनका ये पूरा महल रेत की दीवार साबित होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।